مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک تمام احباب ذوق و شوق عشق و محبت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ و علماء ملتہ و امتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ طاری ہے اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، 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 اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس لیے، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس لیے، دست محمدی پہ ہے بیعت حسین کی، دست محمدی پہ ہے بیعت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی، نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی، نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی، ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بدتوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم
حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزت مآب محترم المقام واجب الاحترام حضرت حافظ محمد اکرام نقشبندی صاحب، حافظ محمد علی صاحب، دیگر محترم جناب محمد یوسف چشتی گولڑوی صاحب احباب عزت مآب تشریف فرما ہے، اللہ تعالی حافظ اکرام صاحب کے جذبہ خدمت دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس نوجوان کو اور دین کی خدمت کی تڑپ عطا فرمائے۔ بلا شک و شبہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ نوجوانوں کے اندر شعور بیدار کیا جائے، نوجوانوں کے اندر اپنی ماضی، اپنے بڑوں اور اپنی اصل کی جو واقفیت ہے اسے پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیں، بول دیں اے میرے محبوب آپ کہیے، بات میری ہے آپ کہیے۔ وہ زبان جس زبان کے ساتھ چٹان پر پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام عالم عرب، عالم کفر، عالم شرک کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں تمہیں مجھ پر کتنا اعتماد ہے، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، مان جاؤ گے؟ جب لشکر آتا ہے تو وہ لشکر آ رہا ہے، کوئی ایک آدمی نہیں آ رہا، لشکر آتا ہے تو وہاں گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی گرد و غبار سے فضا گرد آلود ہوتی ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، لشکر آ رہا ہو تو ان کے ساتھ تیر ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، ڈھالیں ہوتی ہیں، اور جب زرے پہننے والا آدمی چلتا ہے تو ہتھیار کے ساتھ ٹکراتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، لشکر کے آنے کی ایک آواز ہوتی ہے۔ لیکن ساری قوم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اڑتا ہوا گرد نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں دوڑنے والے گھوڑوں کے سموں کی آواز نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز نظر سنائی دے یا نہ دے، اگر تو کہے گا کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو ہم مان لیں گے کہ لشکر آ رہا ہے۔ تم پر یقین اتنا ہے، تم پر اعتماد اتنا ہے، تم پر یقین اور اعتماد اس قدر ہے کہ ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن پیارے تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خدا کی تقدیر ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر تم کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے تو پھر سن لو لا الہ الا اللہ، کوئی لات نہیں ہے، کوئی منات نہیں ہے، کوئی حبل نہیں ہے، کوئی ود نہیں ہے، کوئی یغوث نہیں ہے، یہ سارے بت تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، اللہ ایک ہے۔ بولو اللہ، بولو اللہ۔ اتنی بڑی سچائی کا اعلان جب کیا تو وہ سارے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن کون رہ گیا؟ ایک بچہ جس کو دنیا علی کا نام سے یاد کرتی ہے، ایک بچہ جس کو آج دنیا علی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس دن بھی حق و صداقت کا اگر علم بردار بنا تو علی بنا، اور جب لوگوں کے ذہنوں سے یہی نقص اترنے لگا تب بھی حق و صداقت کا علم اٹھایا تو ابن علی نے اٹھایا۔ میرے محبوب اعلان کرو اسی زبان سے جس زبان کے ساتھ میری توحید کا اعلان کیا، اے محبوب اسی زبان سے اعلان کرو جس زبان سے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اے محبوب اسی زبان سے اعلان کرو جس زبان کے ساتھ تو نے کفر اور شرک کو ختم کر دیا۔ میرے محبوب تیری وہ زبان جس زبان پر اپنے تو اپنے بیگانے بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ، میں اس موضوع کو زیادہ تفصیل نہیں دینا چاہتا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ولید بن مغیرہ جوان ہو گیا، بچوں والا ہو گیا، اور پھر اپنی ماں کے سر پر تلوار چھونت کر کھڑا ہے، اماں جان بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ امی جی بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا بیٹا
تجھے اپنی آغوش میں پالا ہے، تجھے اپنے وجود سے تجھے خوراک دی ہے اور تجھے اپنی آغوش محبت میں پالا ہے. اب تو جوان ہو گیا، میں بوڑھی ہو گئی، اب میرے کردار پر شک کرتا ہے. بولو یارو بولو. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نوجوانوں کا اجتماع ہے، نوجوانوں بولو، جواب دو، اور اپنے ان بڑوں کو، محسنوں کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھو. یاد رکھو قربانیاں دینے والی قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو آپ کا فقط ایک بیٹا علی زین العابدین، ان کا اپنا نام علی تھا، علی الاوسط، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا. بڑے کا نام علی اکبر، چھوٹے کا نام علی اوسط، اس سے چھوٹے کا نام علی اصغر. بڑا علی، درمیان والا علی، سب سے چھوٹا علی. ٹھیک ہے. تو میرے دوست، جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ایک امام زین العابدین تھے، اور جب یزید مرا تو اس کے 14 بیٹے تھے. توجہ ہے. جب یزید مرا تو اس کے 14 بیٹے تھے. جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ایک بیٹا تھا، وہ بھی بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے میدان جہاد میں نہ جا سکا. تو ایک بیٹا جس کا باقی رہا، باقی سب شہید ہو گئے. یہ قربانیاں دینے والے تھے. اور جس نے 14 بیٹے چھوڑے، آج دیکھو یزید کی اولاد کہیں نظر نہیں آتی ہے. کہیں کوئی گھر، کوئی عطا. آخر 14 بیٹے تھے، 14 بیٹوں سے کوئی اولاد، کوئی نسل نہ چلی. امام حسین کا ایک بیٹا تھا. جس شہر میں چلے جاؤ کوئی نہ کوئی سید تو ہوگا. جس گاؤں میں چلے جاؤ، جس محلے میں چلے جاؤ، جس ملک میں چلے جاؤ، پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے. پتا چلا کہ ہمیشہ قوم قربانیاں دینے والی زندہ رہا کرتی ہے. قربانیاں دینے والی قوم کبھی مٹا نہیں کرتی. اے میرے محبوب، تیری زبان پر انہیں اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے کہ ولید بن مغیرہ ماں کے سر پر تلوار سونت کے کھڑا ہے. امی جان میرا باپ کون ہے؟ بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میرے کردار پہ شک کرتا ہے. فرمایا امی جان آج تک مجھے تیرے کردار پہ شک نہیں آیا، لیکن آج میرے متعلق خبر دی ہے اس زبان نے جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. یہ ابو بکر نہیں کہہ رہے، یہ عمر فاروق نہیں کہہ رہے، یہ عثمان غنی نہیں کہہ رہے، یہ مولا علی نہیں کہہ رہے، یہ حضرت بلال نہیں کہہ رہے، یہ حضرت عمر بن خطاب نہیں کہہ رہے، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نہیں کہہ رہے. یہ تو ماننے والے ہیں، مانیں گے. یہ ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جس نے قرآن کو نہیں مانا، جس نے خدا کو نہیں مانا. وہ بھی یہ تو مانتا ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکل جاتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا. بولو یارو. جو زبان مصطفیٰ سے نکل جاتا ہے وہ جھوٹ. امی جان آج تک تیرے کردار پہ کبھی شک نہیں آیا، لیکن آج اس زبان سے نکلے اتلم بعد ذالک زنیم، جس زبان پہ کبھی جھوٹ. پتا چلا اس زبان کے نکلے ہوئے کلمات کافر اور مشرک بھی مانتے تھے کہ اس زبان پر کبھی جھوٹ آتا. اسی زبان سے میرے محبوب تو کہہ دے، پیارے تو کہہ دے، یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا انہیں کہو لا اسألکم علیہ اجرا. لوگو میں نے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے کتنے ستم برداشت کیے. قوم نے 3 سال تک بائیکاٹ رکھا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس سے گزار دیے. پانی تک میسر نہ تھا، کھانا تک میسر نہ تھا. قوم نے بائیکاٹ کر رکھا تھا. میں نے وہ 3 سال بھی گزارے. میرے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، میں کانٹوں پر بھی چلا. مجھے طائف کی وادیوں میں پتھروں کی بارش میں لہو لہان بھی کیا گیا، میں نے وہ بھی برداشت کیا. غزوہ احد میں دانت مبارک شہید ہوئے، میں نے وہ بھی برداشت کیا. ساری ساری رات تمہارے لیے جاگ جاگ کر دعائیں کی، میں نے وہ بھی برداشت کیا. تمہیں تمہارے میلوں میں جا جا کر خدا کا پیغام تمہیں سنایا، مسلمان بنایا، تمہیں جہنم سے بچایا، تمہیں دوزخ کا ایندھن بننے سے بچایا. لوگوں میں نے تمہیں دوزخ سے کھینچ کر جنت کے راستے پہ چلنا سکھا دیا.
میں کسی قربانی کا بدلہ نہیں مانگتا، میں کسی قربانی کا بدلہ نہیں مانتا. تمہیں قرآن دیا، تمہیں ایمان دیا، تمہیں رمضان دیا، تمہارے لیے لیلۃ القدر لی، تمہارے لیے لیلۃ المعراج لی، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کتنی کتنی آسانیاں اور انعامات لیے میں، لیکن میں کسی بات کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا. ہاں کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربا، ایک بات کہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرنا. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ذکر حسین. میری آل سے محبت کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، میری قربت والوں سے محبت کرنا. میں تم سے محبت مانگتا ہوں، میں تم سے مودت مانگتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرنا. اور فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث، اپنی اولاد کو 3 چیزوں پر، 3 خصلتوں پر تربیت دو. علی حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. جب اللہ کا حکم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ فرض. جب نبی کا حکم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ واجب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت ہے، حکم واجب ہے. جب نبی کا حکم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ واجب، ضروری ہوتا ہے. توجہ ہے؟ ذرا بولو. اور نبی حکم دے تو نبی کے حکم کی شان یہ ہے کہ کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی، دیر سے آیا. فرمایا کیوں دیر سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کملی والے محبوب نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعیتم الی ما یحییکم. ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو جو بھی کر رہے ہو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. پتا چلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، جب رسول بلائے تو پھر اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات سنی جائے. پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے. اللہ کے رسول کی بات نہ مانیں گے، نہ مانیں گے، نہ مانیں گے، نہ مانیں گے تو پھر خدا بھی کہتا ہے وہ عبادت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے. دور ہے جو میرے احمد سے، وہ مجھ سے دور ہے. فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث، اپنی اولاد کو کی تربیت 3 چیزوں پر کرو. علی حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. یہ نبی کا حکم ہے، واجب ہے. اگر اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ نہیں دو گے، محبت مصطفیٰ نہیں سکھاؤ گے تو قبر میں بھی پوچھا جائے گا، حشر میں بھی پوچھا جائے گا. قبر میں بھی پوچھا جائے گا، حشر میں بھی پوچھا جائے گا. مسجد میں جانے نہیں دیتے. قاری صاحب کہتے ہیں بچہ پڑھنے نہیں آتا، کہتے ہیں کیا کریں، رات ساری جاگتے رہتے ہیں، صبح کو سوئے رہتے ہیں. اچھا قاری صاحب آج بھیجوں گا، بھیجتے پھر بھی نہیں ہے. اس وقت نہیں بچہ سوتا جب انگریزی پڑھنی ہو، جب ڈی فار ڈاگ، سی فار کیٹ، کتے اور بلی کا نام لینا ہو، بچے کو کان سے پکڑ کے روتے ہوئے کو سکول چھوڑ کے آتے ہو. جب قرآن کی باری آتی ہے تو تمہاری محبتیں اور شفقتیں آ جاتی ہیں. آج اپنی اولاد کو قرآن نہ پڑھانے والوں، یاد رکھنا آنے والے وقت میں یہ اولاد تمہارے لیے وبال جان بنے گی. اگر اپنی اولاد کو جنتی جوان دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ادبوا اولادکم علی ثلاث، اپنی اولاد کو 3 چیزوں پر تربیت دو. علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وآل نبیکم، اور اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. بقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ. 3 چیزوں پر تربیت دو. اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت. یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو دو، اپنی اولاد میں یہ چیزیں منتقل کرو. اور کملی والے محبوب نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرا حسین مجھے بڑا پیارا ہے، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر. یا اللہ میں جو اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر. بولو نا. اور پھر فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، یا اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے.
جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے، اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ میرے دوستو اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میرے حسین سے محبت کیا کرو۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو حسین کے ذکر کی محفلیں سجایا کرو۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کے پیارے، امام حسین علیہ السلام وہ مقام رکھتے ہیں کہ آج نمرود نے کہا میں خدا ہوں، فرعون نے کہا میں، بخت نصر نے کہا میں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے۔ آنے والے وقت میں دجال کہے گا میں خدا ہوں، کہے گا کہ نہیں؟ وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ لوگ کہیں گے بارش برسے، وہ بارش برسائے گا۔ زمین پیداوار زیادہ کرے، وہ پیداوار زیادہ کرے گا۔ کاروبار چمکے، وہ کاروبار چمکا دے گا۔ وہ بڑے بڑے کام دے گا، جو دنیا مانگو گے۔ پتہ چلا کسی پیر کامل کی یہ نشانی نہیں کہ کاروبار چمکے، پیر کے کامل ہونے کی یہ نشانی نہیں کہ بارش برسے، پیر کے کامل ہونے کی یہ نشانی نہیں کہ اولاد ہو جائے، پیر کے کامل ہونے کی یہ بھی نشانی نہیں کہ کسی مردہ کو زندہ کر دے۔ پیر کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ کا راستہ دکھا دے۔ جناب وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ایک آدمی کو کہے گا مان میں خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں مانتا تو خدا ہے۔ وہ اس کو مارے گا، جلا دے گا، اس کے وجود کو چیر کر ایک حصہ دائیں طرف کر دے گا، دوسرا بائیں طرف کر دے گا، درمیان سے گزرے گا، بعد میں دوبارہ پھر اس کو زندہ کرے گا، کہے گا اب مان میں خدا ہوں۔ وہ کہے گا تو 100 بار بھی مجھے مار، میں پھر بھی مانتا ہوں کہ مصطفیٰ کا رب ہی رب، میں رب محبت کو مانتا ہوں، تجھے نہیں مانتا۔ پتہ ہے اسی وقت اتنا اختیار تو ہوگا، لیکن وہ سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ بولو۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے آئے، مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابھی یہ ون لائٹ مرزا قادیانی اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکا، لوگوں کا عقیدہ بگاڑنے کے لیے کہتا میں نبی ہوں۔ اور نبوت کیسی ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے کہتا ہے میں ولی ہوں، پھر کہتا ہے میں مہدی ہوں، پھر کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، پھر کہتا ہے میں پورا ہی نبی ہوں۔ یہ تو نبوت کا کورس کرتا رہا نا، پہلے سال کچھ بنا، دوسرے سال کچھ بنا۔ نبوت سٹیپ بائی سٹیپ نہیں ملتی، نبوت اللہ کا انعام ہے، جب ملتی ہے تو مل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تو ہم یک مشت نبی بنایا۔ یہ تو نہیں درجے تو نہیں طے کروائے نا، پہلے میٹرک، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر ایم اے، اب اسے ڈگری مل گئی۔ توجہ ہے تو ذرا بولو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، غوث ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج جھوٹے پیر، کوئی کہتا ہے میں ولی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قطب ہوں، کوئی کہتا ہے میں کلندر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سکندر ہوں، کیسے کیسے دعوے ہوئے، لیکن حتیٰ کہ بو علی بھی بنا۔ حضرت ابو علی کلندر، ان کا اپنا نام بو علی نہیں ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے علی بنا دے، اللہ نے فرمایا علی تو ایک ہے۔ 12 سال عبادت کی، رب نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ علی بنا دے، فرمایا علی نہیں، یہ نہیں بات مانی جا سکتی۔ پھر 12 سال عبادت کی، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فرمایا علی بنا دے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر 12 سال عبادت کی، 36 سال عبادت کی۔ 36 سال جب پورے ہوئے، اب مولا علی آئے۔ مولا علی کہتے کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا حضور علی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو ذرا، 2 انگلیوں کے درمیان مشاہدہ کروانا شروع کر دیا۔ اب امام حسین کا مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف جانا، مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جانا، امام مسلم کے بچوں کا شہید ہونا، حضرت علی اکبر کا شہید ہونا، حضرت قاسم کا شہید ہونا، اونو محمد کا شہید ہونا، حضرت علی اصغر کی شہادت کی باری آئی تو کلندر صاحب تڑپ اٹھے، مولا علی سے کہنے لگے حضور یہ آپ کی میان میں جو تلوار لٹک رہی ہے مجھے دو نا۔ فرمایا کیا کرو گے؟ فرمایا میں ذرا اس شمر کا کام تو تمام کروں، اس کو بچے پر بھی ترس نہیں آیا۔
فرمایا تجھے اندر اتنا حوصلہ ہوتا تو علی بنتا نا, تبھی تو تجھے کہا جا رہا ہے تو نہیں علی بن سکتا. علی وہی بنے گا جب خدا کی مرضی ہو تو پھر مرہب کو بھی گرا دے, جب خدا کی مرضی ہو تو اپنے بچوں کو بھی کوہا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. علی وہ ہے جب خدا چاہے کہ اے علی میرے راستے میں جان لیتے کیسے ہو تو پھر بڑوں بڑوں کو قتل کر کے دکھائے, اور جب خدا کہے علی میرے راستے میں جان دیتے کیسے ہو تو پھر اپنے ننھے علی اصغر کو بھی شہید کروا کے دکھائے. آج لوگ باتیں کرتے ہیں اگر علی مشکل کشا ہیں تو کربلا میں بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ ارے وہ اللہ اپنے رب کی مرضی پر شاکر تھے, اپنے آپ خدا کی مرضی پر راضی تھے. وہاں خدا کی مرضی یہ تھی کہ علی پہلے تو نے جان لے کر دکھایا ہے کہ میرے لیے تم لوگوں کی جان لیتے کیسے ہو, آج دکھاؤ نا لوگوں کو کہ میرے لیے جان دیتے کیسے ہو. وہاں طاقت دکھانے کا میدان تھا, وہاں طاقت دکھائی, خیبر کو فتح کیا, اور یہاں پر ہمت اور حوصلہ برداشت دکھانے کا موقع تھا, وہاں پر علی نے اپنی برداشت دکھائی کہ میری برداشت کی. توجہ ہے؟ بولو ذرا سبحان اللہ. علی 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 نہیں بن سکتے ہو, کیونکہ علی بننے کے لیے اگر خیبر کو فتح کرنا پڑتا ہے تو پھر اپنے شہزادوں کو کہانا بھی پڑتا ہے. لہذا تیرے اندر اتنا حوصلہ نہیں, تو اب کہہ رہا ہے مجھے تلوار دو, تلوار تو میرے پاس بھی تھی, تلوار تو میرے پاس بھی تھی. اور یاد رکھو امام حسین علیہ السلام مجبور نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام پانی آپ نے پینا ہی نہیں چاہا. اگر امام حسین فرات کا پانی پینا چاہتے تو فرات اپنے بند توڑ کر خیموں میں آ جاتا. یہ حسنی حسینی سید داتا علی حجویری راوی کے کنارے پر بیٹھے تھے. اب پتہ ہے داتا علی حجویری کے دربار سے راوی کتنا دور ہے؟ بولو. راوی کے کنارے پر بیٹھے تھے, خلق کا ہجوم زیادہ ہوا, میرے داتا نے کہا راوی یہاں ہم نے ڈیرا لگا لیا ہے, جہاں فقیر ڈیرا لگاتا ہے وہ اپنا ڈیرا اٹھایا نہیں کرتا, اب تجھے اپنا راستہ بدلنا ہوگا. میں نے جہاں قدم دھرے بس دھر لیے, اب تو چل پیچھے. دیکھا ہے راوی کتنا ہٹ گیا. توجہ ہے؟ اگر میرا داتا کہے راوی پیچھے ہو جا, راوی پیچھے ہو جائے. اگر حسین کہتے آگے آ جا, فرات آگے نہ آتا. دریائے نیل پانی نہیں دیتا تھا, حضرت عمر نے خط لکھا تو خط لکھنے سے دریائے نیل نے پانی دیا کہ نہ دیا؟ بولو. اور یہ وہ عمر ہیں جو شہزادوں کو کہہ رہے ہیں اے حسن و حسین میری گواہی, میرے عدل و انصاف کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دو گے؟ امام حسن و حسین اپنے باپ علی کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت علی فرمانے لگے کہ بیٹا تم بھی گواہی دینا, میں بھی گواہی دوں گا کہ یا اللہ تیرے عمر نے تیری زمین پر عدل و انصاف قائم کر دیا تھا. وہ عمر جس کے حکم پر دریائے نیل پانی دیتا ہے, وہ عمر اپنی نجات کے لیے حسن و حسین کی گواہی لیتا ہے. تو کیا خیال ہے, عمر کی بات مانتا ہے دریا, حسن و حسین کی نہیں مانتا؟ میرے حسین نے چاہا ہی نہیں کہ میں فرات کا پانی پیوں. کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے نہیں چاہا کہ امام مسلم کے شہید بچوں کو دریائے فرات میں ڈالا گیا تھا. ارے اہل بیت کا خون دریائے فرات کے پانی میں شامل تھا, اہل بیت اب اس دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے. بولو. حسین پانی چاہتا. اور آ کے غم میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہ جائے. چراغ بجھا دیا گیا, فرمایا میں کسی کو نہیں دیکھوں گا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا ذہنی طور پر اس کے متعلق
کوئی منفی سوچ رکھ لوں گا. فرمایا جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے چلا جائے بچا لے. لیکن جب چراغ جلایا گیا تو ایک بھی اہل بیت کا فرد گیا نہیں تھا. سب موجود تھے, سب موجود تھے. جب آپ نے ہمت و حوصلہ دیکھا تو کدال اٹھایا, خیموں کے پیچھے گئے, ایک ضرب لگائی, نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹا. فرمایا یاد رکھو, یہ نہ سمجھنا کہ پانی ہم سے دور ہے, لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ ہم پیاسے شہید ہو جائیں. اگر پانی چاہیے تو پانی ہم سے دور نہیں, لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر ہم پانی کا قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتے. تو میرے دوستو, ایسے لوگ آئے جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا, ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, ایسے لوگ آئے جنہوں نے غوث ہونے کا دعویٰ کیا, ایسے لوگ آئے جنہوں نے کتب اور کلندر اور ابدال ہونے کا دعویٰ کیا, بلکہ ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے علی بننے کی خواہش کی, لیکن علی نے کہا بو علی تو بن سکتا ہے, علی نہیں بن سکتا. اب تجھ سے علی کی مہک آیا کرے گی, بو علی, علی کی بو, علی کی مہک, لیکن علی نہیں بن سکتا. علی اللہ نے ایک ہی بنایا ہے. بولو, علی ایک ہے, تو بو علی, علی ہونے کی خواہش کی, لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعوت نہیں کیا. توجہ ہے, میں خدا ہوں یہ تو کہہ لیا, میں نبی ہوں یہ بھی کہہ لیا, میں مہدی ہوں یہ بھی کہہ لیا, لیکن کسی نے کہا میں حسین ہوں. ہے کسی کی جرت؟ آج تک کوئی یہ حوصلہ نہ کر سکا, اس لیے کہ حسین بننے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. حسین بننے کے لیے علی اکبر کو, جوان بیٹے کو قربان کرنا پڑتا ہے, علی اصغر کو قربان کرنا پڑتا ہے, اونو محمد کو قربان کرنا پڑتا ہے, حر کو شہید کرانا پڑتا ہے, حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھنا پڑتے ہیں, حضرت مسلم کی جدائی برداشت کرنا پڑتی ہے, اپنے بھائی حسن کی شہادت کو گوارا کرنا پڑتا ہے. ارے اس لیے حسین بننا سب سے زیادہ مشکل ہے. حسینیت کا دعویٰ کرنا یہ جھوٹا دعویٰ بھی بڑا مشکل ہے. خدائی کا تو جھوٹا دعویٰ کر لیا آسانی سے, لیکن حسین اصلی تو بن کوئی نہیں سکتا, نقلی بننا بھی مشکل ہے. بولو, پتہ چلا کہ جو اللہ نے انفرادیت اور یکتائی شان میرے حسین کو بخشی ہے وہ کسی دوسرے کو عطا نہ ہو. کسی دوسرے کو عطا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو بھی کیسے سکتا ہے, کیونکہ حسین وہ ہے کہ جس کے متعلق نبی کہے کہ میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. نبی سجدے میں ہیں, حسین کاندھوں پہ آ گئے, جبریل امین عرض کرتے ہیں اے میرے حضور, اللہ کا حکم ہے کہ جب تک حسین نہ اترے سجدے سے سر نہیں اٹھانا. جب تک امام حسین علیہ السلام نبی کے کندھوں سے نہ اترے تب تک میرے کملی والے نے سر نہ اٹھایا, اور سر نہ اٹھا کر لوگوں کو حسین کی عظمت, لوگوں کو حسین کی عظمت بتا دی. نبی نے سجدے کو لمبا کیا حسین کی عظمت کی خاطر, اور پھر حسین نے اپنا سر کٹا دیا سجدے کی اہمیت کی خاطر. ہمارا نبی بتائے گا کہ حسین کی عظمت کیا ہے, اور پھر حسین بتائے گا کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے. مسجد میں باپ, سجدے میں بیٹا ہوا شہید, سجدوں سے کیا لگاؤ ہے اس خاندان کا. باپ شہید ہو رہا ہے تو مسجد میں, بیٹا شہید ہو رہا ہے تو سجدے میں, بیٹا شہید ہو رہا ہے تو فرمایا ہے میرے محبوب ان لوگوں کو اعلان کر دو, اعلان کر دو کہ میں تم سے یہی مانگتا ہوں کہ میری آل سے, میری اولاد سے, میرے قریبیوں سے محبت کرنا. میرے قریبیوں سے بولو, میرے قریبیوں سے. تو محبت کا تقاضا ہے میرے دوستو. میرے حسین نے کیوں شہادتیں دیں؟ نوجوانوں کیوں شہادتیں دیں؟ کیوں علی اکبر کو آیا؟ بیعت تسلیم کیوں نہ کی؟ بیعت تسلیم کیوں نہ کی؟ کیوں نہ کی بیعت تسلیم؟ ولید بن عقبہ نے بلایا تھا گورنر ہاؤس میں حضرت امام حسین کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا, اب یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا اور اس کی بیعت کرو. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو سنا ہے وہ شراب پیتا ہے.
بولو. میں نے تو سنا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اور یزید محسون بنت بجدل کا بیٹا جس کا ننہال عیسائی تھا، جس کی پرورش عیسائیوں میں ہوئی تھی، اپنے ننہال میں ماں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ننکے جو تھے وہ سارے عیسائی تھے اسی قبیلے میں، اور نجد کے گرد و نواح میں رہنے والا یہ قبیلہ تھا. پتا چلا کہ یزید میں نجدیت کے اثرات تھے، نماز نہیں پڑھتا تھا، محرمات سے نکاح کو جائز کہتا تھا، دربار میں اعلانیہ شراب پیتا تھا. فرمایا جو میرے نانے کے دین پر نہیں ہے میں اس کی بیعت کیوں کروں. حضرت ولید بن عقبہ محب اہل بیت تھے، بڑے ادب سے بولے حضور بار بار خط آ رہے ہیں، میں حکومتی ملازم ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. دیکھو اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے اختیار والا ہو، اولی الامر ہو، حاکم ہو، اس کی اطاعت کرو. میرے حسین نے فرمایا کہ ولید تو نے قرآن پڑھا ہے اور میرے گھر میں قرآن اترا ہے. مجھے قرآن کی آیتیں نہ سناؤ، جتنا میں سمجھتا ہوں اتنا تو نہیں سمجھتا. تو نے قرآن پڑھا ہے، میرے گھر میں قرآن اترا ہے. اولی الامر منکم، مومنوں میں سے جو اولی الامر ہوگا اطاعت کو اس کی جائے گی. اور اولی الامر جب کوئی بنے گا تبھی اطاعت کریں گے نا. بولو مثلا اولی الامر بنے حضرت ابو بکر صدیق کب بنے؟ جب عمر فاروق نے بیعت کی، جب عثمان غنی نے بیعت کی، جب مولا علی نے بیعت کی، جب حضرت عباس نے بیعت کی، جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت کی، جب حضرت عبداللہ بن عمر نے بیعت کی، جب صحابہ نے بیعت کی تو بعد میں وہ اولی الامر بنا. عمر فاروق اولی الامر بنے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق انہیں نامزد کر گئے تھے. پھر حضرت عثمان غنی تب اولی الامر بنے جب مولا علی نے بیعت کی. پھر امام حسین اولی الامر بنے جب صحابہ نے بیعت کی. فرمایا ابھی میں نے ابن علی بیعت کرے، ابو بکر پھر اولی الامر بنے، علی بیعت کرے عمر پھر اولی الامر بنے، علی بیعت کرے عثمان پھر اولی الامر بنے، حسن بیعت کرے حسین اور امام حسن پھر اولی الامر بنے. فرمایا میں نے ابھی بیعت تو اس کی نہیں، وہ اولی الامر پہلے ہی بن گیا. توجہ ہے؟ صحابہ کرام بیعت کرتے ہیں پہلے اور اولی الامر خلیفہ بنتا ہے بعد میں. ابھی بیعت کا سلسلہ تو جاری ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، مولا علی نے چند دن تک بیعت نہ کی، چند دن تک بیعت نہ کی. تو کیا حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر بھیج دیا تھا کہ میری بیعت کرو؟ نہیں بیعت کی. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت مولا علی سے کوئی مواخذہ نہیں کیا. سب نے بیعت کر لی، پورے مدینے نے. علی تو نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بلکہ یہی طلبگار رہے کہ علی اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتا دو، اگر کسی اور کو نامزد کرنا ہے تو میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، جس کو تم بناؤ گے اسی کو. لیکن آؤ تو صحیح دربار میں. جب مولا علی آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کے کیس سے فرمانے لگے کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے تجھ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، لیکن میں نبوت کے بعد جو مجھے وصیتیں تھیں اور جو متفرق طور پر قرآن تھا بس اس کو اکٹھا کر رہا تھا کہ کہیں کوئی آیت مجھ سے فراموش نہ ہو جائے. میں اس کام میں لگا رہا ہوں، اس لیے نہیں آ سکا. میری خاموشی کی وجہ میری مخالفت نہیں تھی، میری خاموشی کی وجہ میری مصروفیت تھی. لیکن میرا دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میرے علی نے بہت دور تک دیکھا تھا اور چند دن تک بیعت نہ کر کے لوگوں کو بتانا یہ تھا کہ جو اولی الامر ہوتا ہے نا
وہ بیعت لینے کے لیے ظلم و ستم نہیں کرتا. دیکھ لو ابو بکر صدیق کو. بیعت لینے کے لیے لشکر نہیں بھیجتا, بیعت لینے کے لیے مدینہ کی بے حرمتی نہیں کرتا, بیعت لینے کے لیے شہر مکہ کی اور اللہ کے گھر کے کو آگ نہیں لگاتا. یہ یزید تو لوگوں سے بیعت لینے کے لیے کبھی مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑا رہا ہے, کبھی بیت اللہ پر پتھروں کی بارش کروا رہا ہے. اسے اولی الامر کہتے ہو. میرے علی نے تو فیصلہ کر دیا تھا کہ لوگوں وقت آنے والا ہے جب ابن علی حق کا جھنڈا اٹھائے گا تو پھر سمجھ لینا کہ اولی الامر وہ ہے جس طرز پر ابو بکر صدیق گزرے ہیں, عمر فاروق گزرے ہیں, عثمان غنی گزرے ہیں, مولا علی گزرے ہیں, حضرت امام حسن گزرے ہیں, حضرت امیر معاویہ گزرے ہیں. جب طریقہ بدل جائے تو پھر وہ اولی الامر نہیں رہتے, پھر وہ اولی الامر نہیں رہتے. میرے حسین نے کہا گورنر ہاؤس میں, ولید بن عقبہ مجھے قرآن سناتے ہو, تو نے قرآن پڑھا ہے, میرے گھر میں قرآن اترا ہے. یہ اولی الامر نہیں ہے, میں نے بیعت تو کی نہیں. دیکھو نا ابو بکر صدیق کی خلافت پر مولا علی کی بیعت بطور مہر ہے, عمر فاروق کی خلافت پر مولا علی کی بیعت بطور مہر ہے, عثمان غنی کی خلافت پر مولا علی کی مہر بطور بیعت بطور مہر ہے. فرمایا علی کے بعد میں ابن علی ہوں, میں نے یزید کو خلیفہ بنایا ہی نہیں, میں نے اسے اولی الامر بنایا ہی نہیں, میں نے اس کی بیعت کی نہیں, میں نے اس کی حکومت پر مہر لگائی نہیں. وہ حاکم بن کیسے گیا؟ وہ کہتا زبردستی مہر لگاؤ, بیعت کرو. فرمایا یہ علی کا خون ہے, یہ علی کا خون ہے. اب کچھ لوگ اور طرف چلے گئے, کہتے یہ دو شہزادوں کی تخت کے لیے جنگ تھی, ان کے وقت مارے گئے. ارے جس نے باپ کو تخت دے دیا تھا وہ بیٹے سے جنگ کیوں کرتا؟ حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا, حاکم مان لیا, سلطان مان لیا, یزید کو کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول تھے, وہ نماز کے پابند تھے, وہ شراب نہیں پیتے تھے, ان پر نگاہ مصطفیٰ تھی اور وہ کردار کے پکے تھے. لیکن یزید منافق تھا, یزید فاسق تھا, یزید شرابی تھا, یزید بے نمازی تھا. میرے حسین نے کہا اگر میں نے ایک شرابی کو حاکم بنا دیا تو میرے نانے کے امتی یہ نوجوان شرابی ہو جائیں گے, بے نمازی ہو جائیں گے, یہ قوم میرے نانے کی امت, یہ دین خطرے میں پڑ جائے گا. فرمایا نہیں, میں اپنا علی اکبر تو جوان قربان کر دوں گا لیکن اپنے نانے کے نوجوانوں کو شرابی نہیں بننے دوں گا. اپنا علی اکبر کو شہید کر دوں گا, حضرت اپنے علی اصغر لٹا دوں گا, اپنے اونو محمد کو قربان کر دوں گا, لیکن نانے کے نوجوانوں, امت کے نوجوانوں کو میں بری راستے پر نہیں چلنے دوں گا. میرے حسین نے تجھے مستقبل دینے کے لیے, تجھے شراب سے بچانے کے لیے, تجھے نشہ سے بچانے کے لیے, تجھے بے حیائی سے بچانے کے لیے, تجھے بہنوں اور ماؤں کا تقدس اور احترام سکھانے کے لیے, کیونکہ یزید محرمات سے نکاح حلال کرتا تھا. یاد رکھو محرمات کسے کہتے ہیں؟ وہ رشتے جن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا, بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, ان کو محرمات کہتے ہیں. اور یزید کہتا تھا کہ یہ صرف بناوٹ کی باتیں ہیں, بہن سے بھی نکاح جائز ہے, بیٹی سے بھی جائز ہے, ماں سے بھی جائز ہے. وہ رشتوں کا تقدس کو پامال کر رہا تھا, بہن کی آبرو کو پامال کر رہا تھا, بیٹی کے تقدس کو پامال کر رہا تھا, ماں کی عظمت کو پامال کر رہا تھا. میرے حسین نے اپنی بہن کو بھی کربلا میں, اپنی بیٹی کو بھی کربلا میں, اپنے خاندان کی خواتین کو کربلا میں امتحان میں ڈال کر قوم کی ماؤں کو بچا لیا, قوم کی بہنوں کو بچا لیا. میرے دوستو, میں آج اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کر رہا ہوں جو بات میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ اگر حسینی ہو تو پھر حسینی بنو. حسینی ہو تو حسین کون ہے؟ جو نماز کے لیے جان دے رہا ہے, جو سجدے میں سر کٹا رہا ہے, جو نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن ہوا؟
ایک روایت کے مطابق جنت البقیع میں دفن ہوا، ماں کے قدموں میں۔ حسین نے بتا دیا جو حسینی ہوگا وہ اس کا سر کٹ بھی جائے گا تو ماں کے قدموں میں ہی گرے گا، وہ ماں کا نافرمان نہیں ہوگا، باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، وہ بے نمازی نہیں ہوگا۔ نماز کو ترک کرنا، نماز کو ترک کرنا یہ یزیدیت ہے۔ حسینی بنو۔ دیکھو نا، بات تو یہ ہے کہ اگر تم پیپل پارٹی کے ہو، پیپل پارٹی مثال دے رہا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، نعرے لگاؤ پیپل پارٹی کے، اور جب ووٹ دینے کی باری آئے تو وہ نون لیگ کو ووٹ دے دو، پھر تم پیپل پارٹی کے ہو یا مسلم لیگ کے ہو؟ ووٹ ادھر ہے، نعرے ادھر ہے، نعرے تم لے لو لیکن ووٹ ادھر دیں گے۔ توجہ ہے؟ بولو جیوے جیوے، آ گیا شیر آ گیا، ٹھیک ہے، جب ووٹ لگایا، ووٹ ڈال مور لگانے کا وقت آیا تو تیر پر لگا دیا۔ منافقت نہیں ہے؟ دن رات کرتے ہو یا حسین یا حسین یا حسین، سلام یا حسین سلام یا حسین۔ میرے حسین نے تو قرآن کی تلاوت نو کے نیزہ پہ بھی کی، تجھے کبھی صبح بھی قرآن کی تلاوت یاد نہ آئی، تجھے کبھی رات کو بھی قرآن کی تلاوت یاد نہ آئی؟ یا حسین کہنے والوں، جب تمہارے کانوں میں آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ، اور سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے، سامنے ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، سامنے فلم چل رہی ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ نعرہ تو یا حسین کا لگاتے ہو، کردار کون سا اپناتے ہو؟ آئینہ ہم نے دکھایا تو برا مان گئے، میرے امام نے جان دی ہے، میرے امام نے بچوں کو شہید کروایا ہے تاکہ نانے کا دین سلامت رہ جائے۔ دین کوئی نغمہ ہے جسے سن لیا جائے؟ دین کوئی ڈش ہے جسے کھا لیا جائے؟ دین کوئی ڈرامہ ہے جسے دیکھ لیا جائے؟ دین تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جسے اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ بولو بولو۔ تو میرے دوستو آؤ آج سے پکا حسینی بننے کا اعلان کرو، عہد کرو، ارادہ کرو، نمازی بنیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نبی پر درود و سلام پڑھیں گے، اور پھر یا حسین کہہ کر کہیں گے کہ مولا حسین اگر آپ نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر کیا ہے تو ہم نے بھی گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف سفر شروع کر دیا، ہم نے بھی نیکیوں کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اب ہمارا کردار حسینی ہوگا، یزیدیت کی جھلک سے بھی دور رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اصلی، نقلی نہیں، اصلی، حقیقی، بناوٹی نہیں، حقیقی طور پر حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ نجران کے عیسائی آئے، نجران کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے، وہ نہ مانے، وہ کہنے لگے عیسائیت مذہب وہ حق ہے، کملی والے محبوب نے فرمایا کہ اسلام حق ہے۔ جب باتوں سے بات نہ بنی تب انہوں نے کہا چلو مباہلہ کرتے ہیں، چلو بولو سارے بولو، مباہلہ کرتے ہیں، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم دعا کریں گے کہ مولا جو سچا ہے اسے رہنے دے، جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے، جو سچا ہے اسے سلامت رکھ، جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ تو جب وہ مباہلے کا دن آیا تو کملی والے محبوب نے ایک طرف حسن کو لیا، ایک طرف حسین کو لیا، آگے آگے خود چلے، پیچھے پیچھے فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے پیچھے مولا علی ہیں، اس انداز سے آ رہے ہیں
میرے دوستو توجہ تو کرو، آگے نبی ہے، پیچھے فاطمہ ہے، اس سے پیچھے علی ہیں، یہ پنجتن پاک ہیں، اس ترتیب سے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اس ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا فاطمہ، فاطمہ میری بیٹی، زمین پر رکھوں گا میں قدم، جب میں اٹھاؤں تو رکھنا تو قدم، اور اے علی جب میری فاطمہ قدم اٹھائے تو اس پر رکھنا تو قدم، تاکہ اگر نیچے سے زمین دیکھے اسے مصطفیٰ کا قدم نظر آئے، اگر اوپر سے آسمان دیکھے اسے علی کا قدم نظر آئے، میری فاطمہ کے قدم کا نشان بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ پردہ فاطمہ بنت رسول کا، وہ پردہ فاطمہ بنت، فرشتہ جان قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا عرش کی طرف نگاہ اٹھائے کہ مولا کریم آج تک میں نے غیر کو اپنی دہلیز میں داخل نہیں ہونے دیا، میرے پردے کا یہ عالم ہے کہ نامحرم کبھی آیا نہیں، اور آج یہ میری روح قبض کرے گا، وہ نامحرم نہیں، احکام فرشتوں پر نہیں جاری ہوتے، لیکن میرے اللہ نے جب فاطمہ کی بے تابی دیکھی تو فرمایا اے ملک الموت تو ہٹ جا، مصطفیٰ کی بیٹی کی روح کو میں قبض کروں گا۔ اسما بنت امیس تشریف فرما ہے، فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا نے خود غسل کیا، کپڑے بدلے، اور کہنے بے چینی سی نظر آئی۔ میں نے پوچھا اے رسول کی لخت جگر بے چینی کس لیے ہے؟ فرمایا خوشی ہے اس بات کی، خوشی ہے اس بات کی کہ ابا جان کے پاس جا رہی ہوں، اور غم ہے اس بات کا کہ کہیں میرے جنازے کی چارپائی کو بھی غیر لوگ اپنی نظر سے دیکھ نہ پائیں۔ تو حضرت اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ اے بنت رسول پریشان نہ ہونا، میں تیری چارپائی کو یوں لے جاؤں گی جیسے میں نے حبشہ میں لوگوں کو لے جاتے دیکھا تھا۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہ چارپائی کو چھپا لیتے ہیں۔ بتاؤ کیسے؟ آپ نے کھجور کی شاخیں منگوائیں، تر و تازہ شاخوں کے ساتھ، لمبی لمبی شاخیں ادھر بھی چارپائی کے اوپر کر دیں، ادھر بھی کر دیں، جیسے ڈولی تیار کی جاتی ہے کہ درمیان سے میت جو ہے وہ پتوں میں چھپ گئی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا دیکھ کر خوش ہوئی، فرمایا ہاں میرا جنازہ یوں ہی لے جانا، میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ آج قوم کی بیٹی بہن تجھے بھی امام حسین علیہ السلام کی ماں کا کردار اپنانا ہوگا، تمہیں بھی ام حسین کا، تاکہ حسینی ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ ہم یزیدیت کو ختم کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہم مولا حسین کی محفلیں بھی بنائیں، ذکر بھی کریں، لیکن پھر یزیدیت کو فروغ دیں، ترویج دیں یزیدیت کو۔ یزید تھا جو بے پردگی چاہتا تھا، یزید تھا جو رشتوں کا تقدس ختم کرنا چاہتا تھا، یزید تھا جو شراب نوشی کو عام کرنا چاہتا تھا، یزید تھا جو بے نمازی تھا۔ حسین تو پکا نمازی تھا، حسین تو قرآن کا قاری تھا، حسین تو پردہ داری کا علمبردار تھا۔ حسین کے بھائی عباس کے بازو کیوں قلم ہوئے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تمہاری ضرورت پانی ہے تو پانی ہم لائیں گے خیموں تک، ہماری زندگی میں ضرورت کی چیزیں تمہیں گھر میں ملیں گی۔ بولو اللہ تعالی ہمیں حقائق کو جاننے، انہیں تسلیم کرنے، عظمت مولا حسین کو ماننے اور ذکر حسین کو عام کرنے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے ان دنوں میں جگہ جگہ، گھر گھر، گلی گلی، چوکوں میں، گلی کوچوں میں ذکر حسین کو عام کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنی ہیں، ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، توجہ ہے تو ذرا بولو۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو نہیں مانتے، کچھ وہ ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، کچھ وہ ہیں کہ جو ولیوں کو نہیں مانتے، جو نبیوں کو نہیں مانتے، ان کے عزت اور عظمت اور تقدس
کو پمال کرتے ہیں، لیکن سنیوں یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، صحابہ کے بھی غلام ہو، اہل بیت کے بھی نوکر ہو، ولیوں کے بھی خادم ہو، نبیوں کے بھی عاشق ہو، ٹھیک ہے؟ لہذا امام حسین علیہ السلام ہمارے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اس موضوع کو، یہ موضوع لوگوں کو نہ دے دو کہ یہ ان کا موضوع ہے، محرم کے دنوں میں وہ ذکر کریں امام حسین کا، اہل بیت کا۔ ہم بھی نوکر ہیں، ہم بھی خادم ہیں، گھر گھر، گلی گلی، کوچے کوچے میں ذکر حسین کرو، مشن حسین بیان کرو، اور لوگوں کو بتاؤ حسین کس لیے کربلا میں آئے تھے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم